اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ نہ ان کی تعریف کی جائے نہ ان کی مذمت کی جائے، اپنے احسان کیا جائے، اور اس بات کو وہ اہل سنت کا موقف قرار دے گا۔ جھانسی کے سنی صحیح العقیدہ حضرات اس شخص کی ریشہ دوانیوں سے پریشان تھے، بلاخر اس کے چیلنج مناظرہ کو ان حضرات نے قبول کیا، اور پھر 22 اکتوبر کو ایک خوبصورت ہال میں دونوں طرف کے حضرات جمع ہوئے۔ اہل سنت و جماعت کی جانب سے پیر طریقت حضرت بابرکت سید غیاث الملت دامت ظل العالی کی سرپرستی ہوئی۔ عزیز گرامی مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب استاد جامعۃ الرضا بریلی شریف، حضرت مفتی محمد اشتیاق القادر صاحب، حضرت مفتی امیر حسن صاحب، حضرت سید حسنین بقائی صاحب اور بہت سارے جلیل القدر علماء حضرات یہاں پر تشریف فرما ہوئے، اور فریق مخالف کی طرف سے جناب افضل برکاتی کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی شریک رہے۔ گفتگو شروع ہوئی تو جناب سید سلطان صاحب نے کہا کہ ہم مناظرہ کے لیے نہیں جائے، نہ مناظرہ چاہتے ہیں، بلکہ ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ کچھ دیر تک گفتگو شنید ہوئی، اور بالآخر اہل سنت و طرف جماعت کی طرف سے دوسرا دے دو متکلم کے منصب پر اس فقیر حقیر فقیر قادری محمد افضل حسین کو حضرت بابرکت غیاث الملت نے مقرر فرمایا تھا، تو اس فقیر قادری نے بھی اپنی کچھ باتیں رکھی، اور پھر اہل سنت و جماعت کا صحیح موقف سب کے سامنے مختصر لفظوں میں رکھنے کے بعد افضل برکاتی کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کو بتایا۔ یہ سنتے ہی جناب سید سلطان صاحب نے بڑی محفل میں افضل برکاتی سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے خود اسے تجدید ایمان کرایا، اور جن جن لوگوں نے اس کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی تھی سب سے توبہ کرایا اور کلمہ طیبہ کا اجرا کرایا، اور پھر اس سلسلے میں اہل سنت کا موقف اور جو حضرات اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ اور نظریہ رکھے ان کا حکم، اور ان کی ابتدا میں نماز کا حکم حضرت مفتی شہزاد صاحب نے بیان کیا، اور پھر حضرت غیاث الملت دامت ظل العالی کی دعا پر یہ محفل اختتام پذیر ہوئی۔ میں جھانسی کے جملہ اہل سنت کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ حق کا سورج پھر شہر جھانسی میں خوب چمکا، اور جو باطل نظریے کی اشاعت کر رہا تھا وہ کیفر کردار کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی مذہب حق اہل سنت و جماعت، جسے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی اشاعت کی ہمیں سعادت بخشے اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ امن و امان برقرار رکھیں، اور کوئی بھی شرعی مسئلہ درپیش ہو تو علماء حق سے رجوع کریں، تاکہ بغیر کسی جھگڑے بکھیڑے کے آسانی کے ساتھ ان مسائل کا حل پیش کر کے قوم کو الجھنے سے بچایا جا سکے۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آخر میں پولیس کی انتظامیہ کو قابل تعریف کر ڈالتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری ڈیوٹی اس مستعدی سے کی اور امن و امان کو بحال رکھنے میں جو انہوں نے اچھا کردار ادا کیا اور پورا وقت انہوں نے دیا، اہل جھانسی کی طرف سے ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں خیر ہے، اور ہم سب جو اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں ان کے توسل سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مالک کے خزانے میں جو سب سے بہترین نعمت ہو وہ مالک ان سب کو عطا کرے۔ نہ ان کی تعریف کی جائے، نہ ان کی مذمت کی جائے، اور احسان کیا جائے، اور اس بات کو وہ اہل سنت کا موقف قرار دیتے ہیں۔ جھانسی کے سنی صحیح عقیدہ حضرات اس شخص کی ریشہ دوانیوں سے پریشان تھے، بالآخر اس کے چیلنج مناظرہ کو ان حضرات نے قبول کیا، اور پھر 22 اکتوبر کو ایک خوبصورت حال میں دونوں طرف کے حضرات جمع ہوئے۔ اہل سنت و جماعت کی جانب سے پیر طریقت حضرت بابرکت سید غیاث ملت دامہ ظل العالی کی سرپرستی رہی۔ عزیز گرامی مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب استاد جامع الرضا بریلی شریف، حضرت مفتی محمد اشتیاق القادری صاحب، حضرت مفتی علی حسن صاحب، حضرت سید حسنین بقائی صاحب، اور بہت سارے جلیل القدر علماء حضرات یہاں پر تشریف فرما ہوئے، اور فریق مخالف کی طرف سے جناب افضل برکاتی کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی شریک رہے۔ گفتگو شروع ہوئی تو جناب سید سلطان صاحب نے کہا کہ ہم مناظرہ کے لیے نہیں آئے، نہ مناظرہ چاہتے ہیں، بلکہ چاہتے ہیں۔ کچھ دیر تک گفتگو ہوئی اور بالآخر اہل سنت و جماعت کی طرف سے متکلم کے منصب پر اس فقیر قادری محمد افضل حسین کو حضرت بابرکت غیاث ملت نے مقرر فرمایا تھا، تو اس فقیر قادری نے بھی اپنی کچھ باتیں رکھی، اور پھر اہل سنت و جماعت کا صحیح موقف سب کے سامنے مختصر لفظوں میں رکھنے کے بعد افضل برکاتی کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کو بتایا۔ یہ سنتے ہی جناب سید سلطان صاحب نے بڑی محفل میں افضل برکاتی سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے خود اسے تجدید ایمان کرایا، اور جن لوگوں نے اس کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی تھی سب سے توبہ کرایا اور کلمہ طیبہ کا اجرا کرایا، اور پھر اس سلسلے میں اہل سنت کا موقف اور جو حضرات اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ اور نظریہ رکھے ان کا حکم اور ان کی ابتدا میں نماز کا حکم حضرت مفتی شہزاد صاحب نے بیان کیا، اور پھر حضرت غیاث ملت دامہ ظل العالی کی دعا پر یہ محفل اختتام پذیر ہوئی۔ میں جھانسی کے جملہ اہل سنت کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ حق کا سورج پھر شہر جھانسی میں خوب چمکا، اور جو باطل نظریے کی اشاعت کر رہا تھا وہ کیفر کردار کو پہنچا۔
अल्लाह तबारक व तआला मजहब हक अहले सुन्नत व जमात जिसे इस ज़माने में मसलक आला हजरत के नाम से जाना जाता है, उसकी इशाअत की हमें सआदत बख्शे और उसी पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि अमन व अमान बरकरार रखें और कोई भी शरई मसला दरपेश हो तो उलमाए हक से रुजू करें, ताकि बगैर किसी झगड़े बखेड़े के आसानी के साथ उन मसाइल का हल पेश करके कौम को उलझने से बचाया जा सके। तो सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। आखिर में मैं पुलिस इंतजामिया को काबिल तारीफ करदाता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी इस मुस्तैदी से की और अमन व अमान को बहाल रखने में जो उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया और पूरा वक्त उन्होंने दिया, अहले झांसी की तरफ से उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं खैर है। और हम सब जो अपने बुजुर्गों के मानने वाले हैं, उनके तवस्सुल से इनके लिए दुआ करते हैं कि मालिक के खजाने में जो सबसे बेहतरीन नेमत हो वो मालिक इन सबको अता करे। आमीन। दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुसलमानों, हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु हरगिज़ बागी नहीं। शिया रवाफ़िज़ गुस्ताख़े सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम जो बागी रट लगाए फिरते हैं, उन्हें पहले अहादीस व तवारीख़ का मुताला करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत उमर बिन यासिर से ये फरमाना कि तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा, उससे उन लोगों ने हज़रत अमीर मुआविया को माअज़ल्लाह बागी कहना शुरू कर दिया। अब इनसे सवाल है, क्या हज़रत अली ने हज़रत अमीर मुआविया को बागी कहा? यकीनन जवाब नफ़ी में होगा। इस सिलसिले में सिर्फ़ 6 बातें ज़िक्र करता हूँ। अव्वलन, हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया को कभी बागी नहीं कहा, बल्कि बहैसियत मुज्तहिद अपना बिलमुक़ाबिल माना। अगर बागी मानते तो कभी भी सुलह कबूल नहीं फरमाते, क्योंकि बागी के लिए हुक्म है कि उससे क़िताल किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा। लेकिन हज़रत अली ने जंग से एराज़ करते हुए सुलह की पेशकश को कबूल फरमाया। सानियन, अगर हज़रत अमीर मुआविया बागी होते तो हज़रत इमाम हसन कभी भी आपकी बैअत ना करते। सालिसन, उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन और दिगर सहाबाए किराम व अहले बैत रदियल्लाहु अन्हुम भी मौजूद थे। अगर अमीर मुआविया बागी होते तो हज़रत इमाम हुसैन, जिन्होंने यजीद जैसे फासिको फाजिर की बैअत न की और जंग करते करते राह खुदा में घर ख़ानदान कुर्बान करके जामे शहादत नोश फरमाया, आप क्यों कर खामोश रहते? राबियान, अगर हज़रत अमीर मुआविया और आपका गिरोह बागी है तो हज़रत तलहा व ज़ुबैर रदी अल्लाह अन्हुमा के बारे में क्या ख़याल है, जिनको सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी? वो हज़रात तो हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के साथ थे। खामिसन, ज़ैद बेक़ैद ने अपने मतलब के लिए फ़ी बागिया को ले लिया और फ़िअतैन अज़ीमतैन को क्यों छोड़ दिया? मतलब ये कि जिससे हज़रत अमीर मुआविया की शान में तनक़ीस का शुबा भी हुआ, उसे धड़ल्ले से बयान किया जाता है। अगर फ़ी बागिया की वजह से हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु को बागी कहा जा रहा है, तो वो हदीस पाक जिसको इमाम बुखारी, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसई ने हज़रत अबू बकर से रिवायत किया, उसका जवाब क्या होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को गोद में लेकर फरमाया था कि मेरा ये बेटा सैयद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह इसके सबब मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में सुलह करा देगा। और ज़ैद बेक़ैद, जिन सहाबी रसूल हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का हवाला दे रहा है, वो ख़ुद फरमाते हैं कि यानी मैं हालत मर्ज़ में नहीं मरूँगा, मैं हालत मर्ज़ में नहीं मरूँगा। मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं मोमिनों की 2 जमातों के जमात के दरमियान कत्ल होकर शहीद किया जाऊँगा। मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों गिरोहों को मुसलमान बताएं और ये बेलगाम बद अंजाम उनमें से एक को बागी और जहन्नमी कहे, अल-अयाज़ु बिल्लाह। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ीते बागिया फरमाना, इससे हरगिज़ हज़रत अमीर मुआविया को बागी कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि दौरान जंग हज़रत मौला अली शेर खुदा व हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों हज़रात की तरफ कुछ खारजी दोज़खी लोग थे, और यही वो लोग थे जिन्होंने हज़रत उमर बिन यासिर को शहीद किया।
اگر حضرت امیر معاویہ کے ساتھی سب کے سب باغی گروہ تھے تو وہ فرمان بھی یاد ہونا ضروری ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ تم انہیں جنت کی دعوت دو گے اور وہ تمہیں دوزخ کی دعوت دیں گے۔ حضرت طلحہ و حضرت زبیر جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ حضرات اسی گروہ سے تھے جنہیں باغی گروہ کہا جاتا ہے۔ تو کیا ان کی طرف یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ دوزخی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جنتی دوزخ کی دعوت نہیں دے سکتا۔ تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ حضرت عمر بن یاسر کو شہید کرنے والے دوزخی خارجی تھے، اور حضرت امیر معاویہ مجتہد تھے اور آپ سے خطائے اجتہادی ہوئی جس کے سبب آپ ایک ثواب کے مستحق ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بھی کچھ دوزخی خارجی تھے، جیسا کہ سیر اعلام النبلہ میں واقع ہے۔ اور مسلمانوں، بہت سارے لوگ صحابہ کرام کے خلاف بھونکتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھونکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے صحابہ اور اقوال ائمہ ہم پیش کرتے ہیں، سماعت کیجیے۔ حضرت علامہ القمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر واجب فرمایا کہ ہم صحابہ کرام کے اختلافات کے بارے میں اپنی زبان بند رکھیں۔ ان کے درمیان جو لڑائیاں اور اختلافات واقع ہوئے جن کے سبب بہت سے صحابہ شہید ہوئے، تو یہ ایسے خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، لہٰذا ہم اپنی زبانوں کو ان سے ملوث نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سب اس بارے میں معذور ہیں، کیونکہ ان سے جو کچھ صادر ہوا وہ ان کے اجتہاد پر مبنی تھا، اور ظنی مسئلے پر مجتہد اگر خطا بھی کرے تو مستحق ثواب ہے۔ اور علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ملحد صحابہ کرام کے در پہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو انعامات عطا فرمائے ہیں ان کا انکار کرے تو یہ اس کی جہالت، محرومیت، ناسمجھی اور ایمان کی کمی ہے، اس لیے کہ اگر صحابہ کرام میں کوئی عیب پایا جائے تو دین کی بنیاد قائم نہیں رہے گی، کیونکہ وہی ہم لوگوں تک دین کے پہنچانے والے ہیں۔ جب ناقلین ہی مجروح ہو گئے تو آیات و احادیث بھی محل طعن بن جائیں گی، اور اس میں لوگوں کی تباہی اور دین کی بربادی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اور مبلغ کی تبلیغ کی صحیح ہونے کے لیے اس کا متقی، پرہیزگار اور عادل ہونا ضروری ہے۔ اور مسلمانوں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اقوال ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اور انہیں برا بھلا کہا، اس پر اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اور حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو گالی دینا اور ان کی تنقیص حرام ہے، اس کا مرتکب ملعون ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں جس شخص نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک گمراہی پر تھا اسے قتل کیا جائے گا، اور جس نے اس کے علاوہ انہیں گالی دی اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہاں تک کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی رسالہ میں اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ کسی بھی صحابی کو گالی دینے والا فاسق ہے، اگر اسے وہ حلال نہ جانے، اگر وہ حلال جانے تو کافر ہے، اس لیے کہ اس توہین کا ادنا درجہ یہ ہے کہ یہ حرام اور فسق ہے، اور حرام کو حلال جاننا کفر ہے، جبکہ دین میں سے اس کا حرام ہونا ہدایتاً بدایتاً معلوم ہو، اور صحابہ کرام کو گالی دینے کی حرمت اسی طرح ہے۔ اور مسلمانوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت اور قرابت کے علاوہ اور بھی بہت سی فضیلتیں ثابت ہیں، جن میں سے چند ذکر کی جاتی ہیں۔ آپ کے فضائل میں بہت سی احادیث کریمہ وارد ہیں۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یعنی اے اللہ تو معاویہ کو کتاب یعنی قرآن کریم اور حساب کا علم عطا فرما اور انہیں عذاب سے بچا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن ابو عمیرہ صحابی مدنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ الناس، یعنی اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، یعنی ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو مسلمانوں، خدائے عز و جل اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو ثابت ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہادی بھی ہوئے اور مہدی بھی، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی ہوئی۔ تو ایسی ذات کو برا بھلا کہنا یقیناً اللہ و رسول کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ اور ابن ابی شیبہ مصنف نے طبرانی معجم کبیر میں عبد الملک بن عمیر سے
روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھ سے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاویہ اذا ملکتا فاحسن، اے معاویہ جب تم بادشاہ ہو جاؤ تو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا۔ اور مسلمانوں، میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے خلاف غلیظ باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ تو سنیے، حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علامہ معافی بن عمران علیہ رحمت و رضوان سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت معاویہ سے افضل ہیں۔ یہ سنتے ہی علامہ ابن عمران غضبناک ہو گئے اور فرمایا لا یقاس احد باصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کسی کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ معاویۃ صاحبہ و سحرہ و کاتبہ و امینہ علی وحی اللہ عز وجل، حضرت معاویہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی، ان کے سالے، ان کے کاتب اور خدائے عز و جل کے وحی پر نبی کریم کے امین ہیں۔ اور اے حضرت امیر معاویہ کی گستاخیاں کرنے والو، اب سنو، حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح شفائے امام قاضی ایاز میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔